وٹنس کرتے ہیں ہم بہت ساری چیزیں خود سے بھی. تو اس طرح سے تھا کہ میرے شوہر کیونکہ مختلف شہروں میں رہتے رہے ہمیشہ, تو ابھی ریسنٹلی ہم لوگ اسلام آباد میں پرماننٹلی موو ہوئے تھے. اب ہمارے پوسٹنگس وغیرہ ختم ہو گئی تھیں تو ہم نے اب اپنا گھر الحمدللہ کیا تھا, تو وہاں پہ ہم رہ رہے تھے. الحمدللہ سارا کچھ بہت اچھا چل رہا تھا. نیبرہڈ ہماری بہت اچھی تھی, کمیونٹی بہت اچھی تھی, اور بڑے پڑھے لکھے لوگ جن کو ہم ازیوم کرتے کہ جی پڑھے لکھے اور ایجوکیٹڈ اور بڑے ویل مینرڈ قسم کے لوگ تھے, ان سے ہمارا واسطہ تعلق رہا تھرو آؤٹ. حالانکہ میں کافی چیریٹی ورک کرتی رہی, میں آرفنیجز وغیرہ جاتی تھی کافی جگہوں پہ, لوگوں کی سٹوریز سننے کا مجھے بہت شوق تھا, اور اولڈ ہومز بھی میں گئی کافی جگہوں پہ, وہاں پہ میں لوگوں کی سٹوریز سنتی تھی جو ان کے ساتھ ہوتا رہا زندگی میں. لیکن بس میں نے سٹوری کی حد تک بہرحال ضرور سنا تھا, لیکن میں نے کبھی خود سے کچھ وٹنس ایسا نہیں کیا تھا. تو ابھی جب ہم موو ہوئے ادھر اسلام آباد میں, تو میرے سامنے والے گھر میں ایک تھی فیملی جو رہتی تھی. تو جب وہ ملے تو وہ کافی خود سے بھی جو صاحب تھے وہ کافی بوڑھے تھے, تو انہوں نے بلکہ ہمیں بتایا کہ جو میرے والد صاحب ہیں وہ بھی ابھی حیات ہیں اور ان کی عمر 103 سال ہے. تو ہم بڑے حیران ہوئے کہ یہ ماشاءاللہ سے ابھی ان کی اتنی لمبی زندگی, وہ اتنے مطلب تھے کہ ان کی کمر جھکی ہوئی تھی, تو ان کے والد صاحب کا کیا ہی حال ہوگا. ایک دو دفعہ میری آتے جاتے ان کے اوپر نظر پڑی کہ وہ ویل چیئر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے, اور اکثر مجھے ان کے گھر سے نا آواز آتی تھی جیسے کوئی بندہ ہے جو ایک آواز دے رہا ہو کسی کو, جیسے بلا رہا ہو یا بلانا چاہ رہا ہو, اس قسم کی آوازیں آتی تھی. لیکن خیر اب آپ کو پتہ ہے کہ ماحول ایسا ہو گیا کہ کوئی کسی کے معاملات میں نہیں پڑتا, تو ہم نے بھی زیادہ توجہ نہیں کی. آتے جاتے میں ان کے گھر میں دیکھتی تھی کہ ایک ان کی بیٹی بھی, ان صاحب کی بہن آپ کہہ لیں, وہ رہتی تھی, اور وہ مینٹلی سٹیبل نہیں تھی لیکن کافی ایجڈ تھیں. وہ اکثر وہ اپنی بیلکنی میں جب کھڑی ہوتی تھیں اور میں کسی کام سے اپنی بیلکنی میں جاتی تھی تو میری نظر ان کے اوپر پڑ جاتی تھی. تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ مینٹلی سٹیبل نہیں, لیکن وہ بھی اپنی ایج کے لائک 70s میں تو ہوں گی لازمی وہ بھی نا. تو خیر پچھلے دنوں انہوں نے میرے ایک سرونٹ کو ہائر کیا کہ جی آپ ہمارے گھر میں آ کے نا ایک کمرہ ہے اس کی صفائی وغیرہ کر دیا کر. تو میں کہا ضرور تم کر دو, اگر تمہارے پاس ایکسٹرا ٹائم ہے تو تم اس میں اسپیئر ٹائم میں ضرور کر دو یہ. خیر وہ گیا ان کے پاس, پھر اس نے مجھے آ کے بتایا کہ باجی جب میں ان کے پورے گھر میں ایک کمرہ تھا جس میں وہ بزرگ جو تھے جو 103 سال کے تھے وہ رہتے تھے, اور ساتھ میں اسی ایک وہ چھوٹا سا کمرہ ہے جو گیسٹ روم آپ جس کو کہہ لیں کہ اس میں وہ رہتے تھے, اور ساتھ ہی میں ان کی جو بیٹی تھی جو مینٹلی صحیح نہیں تھی وہ بھی ادھر ہی رہتی تھی. تو کہتے جب میں ان کے کمرے میں گیا ہوں تو اس قدر بدبو تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اب جو بندہ جو میرا یہ سرونٹ تھا یہ پٹھان ہے, اور پٹھان آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ لگی لپٹی تو رکھتے ہی نہیں ہے کوئی, وہ جو بات جیسی ہوتی ہے وہ اسی طرح سے آپ کو بتاتے ہیں. تو اس نے مجھے کہا کہ باجی اس قدر بدبو تھی کہ میرے سے کھڑا نہیں ہوا گیا. کہتا ہے باتھ روم میں ساری گندگی ان کی, بسترے میں گندگی. کہتے ہیں سب سے پہلے تو میں نے باتھ روم دھویا ان کا, صفائی کی اس کی, کمرے کی صفائی کی, ان کی چارپائیاں, بیڈ بھی نہیں میں کہوں گی, چارپائی جیسے ہم کہہ دیں نا فولڈنگ بیڈ جو آج کل ہیں وہ رکھے ہوئے تھے. کہتے ہیں ان کو میں نے باہر نکالا, ان کا کمرہ میں نے پورا دھویا, چارپائیاں دھوئیں ان کی. اور وہ جو بزرگ تھے جو 103 سال کے تھے ان کے کہتے ہیں میں نے ان کو نہلانے کے لیے جب ان کے کپڑے وغیرہ اتارے تو ان کے کپڑوں کے اندر باقاعدہ کیڑے تھے. تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا استغفر اللہ یہ کہاں ہے. کہتے میں بلکہ ان کے بیٹے کو بلا کر لایا کہ آپ نے اپنے باپ کا کیا حال کیا ہوا. تو کہتے کہ میں تو دیکھتا نہیں ہوں, میری بیوی یہ دیکھ رہی ہوتی ہے, مجھے نہیں پتا کہ کیا ہے. کہتا ہے کہ بیوی کرتی ہوگی لیکن تمہارا تو یہ باپ ہے, تم نے ان کا یہ حال کیا ہوا ہے. کہتے میں نے ان کو نہلایا, ان کے کپڑے دھوئے, سارے کپڑے وغیرہ دھو کے ان کو ویل چیئر پہ بٹھایا. وہ اتنے بوڑھے اور ضعیفی میں تھے کہ وہ خود سے ہل بھی نہیں سکتے. تو خیر یہ میرا جو سرونٹ تھا یہ اچھا ماشاءاللہ سے جوان بھی تھا, فٹ تھا. تو اس نے ان کو صاف شاف کر کے ان کو ویل چیئر پہ بٹھایا. ان صاحب بزرگ نے ہمیں اس بندے کو یہ بتایا کہ 3 دن ہو گئے انہوں نے مجھے کچھ کھانے کو نہیں دیا, اور وہ اس طرح سے آوازیں ہمیں آ رہی تھیں لیکن ہمیں تو اندازہ ہی نہیں تھا
کہ پتہ نہیں ان کے گھر میں کیا ہوگا. ہم یہی سمجھتے کبھی گھروں میں اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے, کوئی ہوگی بات تو آوازیں آ رہی ہوں گی اس طرح سے. وہ بیچارے بھوک سے وہ کر رہے تھے کہ وہ آوازیں مار رہے تھے. نہ ان کی جو بیٹی تھی وہ تو اس قابل ہی نہیں تھی, ذہنی طور پہ وہ اس قابل ہی نہیں کہ وہ کچھ کر سکتی. تو اس نے مجھے بتایا کہ ان کے کمرے میں ایک بول پڑا ہوا تھا جس میں کچھ پاپ کارن پڑے ہوئے تھے. تو ان کی جو بیٹی تھی وہ اتنی وہ تھی کہ وہ ہنستی رہتی تھی, ہر وقت بس ہنستی رہتی تھی کہ وہ کبھی اپنے باپ کے منہ میں کبھی ایک پاپ کارن ڈال دیا اس نے تو وہ چلا گیا ان کے منہ میں. اس بول کے اندر تک کیڑے تھے. کہتے پھر میں نے ان کو کہا کہ میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتا ہوں اور کھانا لے کر آتا ہوں. کہتے جب میں کچن میں گیا ہوں تو یہ جو تندور کے نان ہوتے ہیں نا, نان, یہ پتہ نہیں کب کے رکھے ہوئے تھے, ایک سٹیک کے اندر چولہے کے اوپر رکھے ہوئے تھے. وہ اسی نان کو پانی میں بھگو کے اپنے باپ کو کھانے کھلاتے تھے. نہ کوئی سالن تھا نہ کچھ تھا. چائے کے کپ میں کیڑے پڑے ہوئے. کہتا ہے کہ پھر میں نے ان کو اس وقت ڈبل روٹی لے کر آیا میں نیچے دکان سے. کہتے میں نے ان کے لیے چائے بنائی تو میں نے ان کو کھانا کھلایا. خیر جب وہ میرے گھر آیا بیٹ مین تو اس نے مجھے جب یہ سارا کچھ بتایا تو میں کہ نہیں بیٹا تم بہت تم نے نیکی کا یہ کام کہ چلو تمہیں اس کے پیسے جو ملیں گے وہ تو ملیں گے, لیکن کسی کی گندگی صاف کرنا, کسی کو اس طرح سے خیال کرنا, اس کی تمہیں بہت نیکی ہے. تو میں نے اس کو یہ کہا کہ تم ہمارے گھر سے جو ہو سکے ان کے لیے کھانا تم نے, بلکہ میں نے رات کو تازہ کھانا بنا کے ان کے لیے دال بنائی, سبزی بنائی, تازی روٹی بنائی ان کے لیے. میں کہا پتہ نہیں انہیں کب سے گھر کی روٹی نہیں کھائی ہوگی. تو میں نے زیادہ نہیں, میں نے کہا کہ 1.5-2 روٹیوں سے زیادہ ان کو نہ کھلانا کیونکہ اتنی ضعیفی کی ایج میں ہے یہ, تو یہ نہ خدا نہ خاصے کہ کوئی اور مسئلہ ہو جائے کہ ہم پہ بات نہ آ جائے. تو خیر وہ کھانا لے کے گیا تو کہتے وہ جیسے ان کے چہرے پہ نا چمک سی آ گئی اور انہوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا. انہوں نے کھایا, اپنی بیٹی کو انہوں نے کھانا دیا جو ذہنی طور پہ اس قابل نہیں تھی. تو پھر انہوں نے بزرگ نے بتایا کہ میری 3 پوتیاں, کہتے 6 مہینے سے میری ایک پوتی نے کمرے میں جھانکا تک نہیں. جوان پوتیاں جن میں سے ایک پوتی ڈاکٹر بھی ہے ان کی, ٹھیک ہے, لڑکیاں ہیں گھر میں, ٹھیک ہے, رات کو لیٹ آتی ہیں, کوئی بات نہیں, کام کرتی ہیں, وہ سب کچھ ہے, پڑھائیاں کر رہی ہیں, لیکن ایک دفعہ کوئی آ کے جھانکتا بھی نہیں ہے. کہتے میں پچھلے 5 سال سے اس کمرے میں پڑا ہوں. کہتے نہ یہ مجھے کہیں لے کے جاتے ہیں نہ مجھے کچھ اور کرتے ہیں. کہتے میرا ایک پلاٹ تھا جو میں نے بیچ دیا, اس کے پیسوں سے انہوں نے گاڑی لے لی. تو میرے بیٹ میں نے کہا جب میں نے ان کی گاڑی جا کے صفائی کی, انہوں نے کہا کہ جی صفائی کرنی ہے گاڑی کی, تو اس نے جو ہے کہتے گاڑی میں اتنی گندگی باجی, اتنی بوز گاڑی میں, کہ میں نے کہا کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں کہ جن کی بیٹی ایک ڈاکٹر ہے وہ اتنی گندگی میں رہتے ہیں. تو اگلے دن جب صبح ہوئی تو میں کہا کہ تم ان کے لیے دودھ لے جاؤ. تو جب وہ دودھ لے کے جانے لگا تو دروازہ اندر سے بند تھا. اس نے کافی دیر بیلز وغیرہ بجائیں, کوئی باہر نہیں آیا. اچھا ان صاحب کا جو تھا نمبر تھا تو میرے بیٹ مین نے ان کو خود سے کال کی. میں اس ساری چیز میں انوالو نہیں ہوئی کیونکہ ہمارے معاشرے میں نا اگر آپ زیادہ کسی کے ساتھ ہمدردی کریں تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید ہمارا کوئی مطلب ہے یا ہم کوئی غلط معنوں میں کچھ کر رہے ہیں, حالانکہ میری نیت بالکل بھی ایسی نہیں ہے, نہ تھی اس وقت بھی. تو لیکن بہرحال میں محتاط ضرور تھی کہ خدا نہ خواستہ کوئی اونچ نیچ نہ ہو جائے, کوئی ہمارے گھر سے چیز ایسی نہ چلی جائے کہ ان کی طبیعت نہ خراب ہو جائے کیونکہ وہ اتنی اولڈ ایج میں. تو جب اس نے بیل وغیرہ بجائی تو کوئی رسپانس نہیں. تو اس نے آوازیں دی ان بزرگ کو. تو ان بزرگ نے ان کو بتایا کہ میرا بیٹا ہمیں لاک کر کے چلا گیا صبح سے. یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ تقریباً 9:30-10 بجے کی بات ہے کہ میں کہا تم دودھ وغیرہ لے جاؤ, ان کو کچھ دے دو. تو ان کا جو بیٹا تھا جو خود 70-80 سال کے تھے بیٹے, وہ اپنی ابو کو اور اپنی بہن کو لاک کر کے گھر کے اندر چلے گئے تھے. اور پتہ نہیں ہے وہ کیا لینے گئے تھے یہ مجھے نہیں پتا, لیکن خیر جب وہ دوپہر میں واپس آئے تو میرا بیٹ میں مستقل ان کا اس میں تھا کہ دھیان کر رہا تھا کہ خدا نہ خواستہ کوئی ان کی طبیعت نہ خراب ہو جائے, کچھ نہ ہو جائے. تو جب وہ آئے ہیں بزرگ جو انکل تھے وہ آئے ہیں تو وہ اپنے ابو کے لیے ایک قمیص شلوار لے کر آئے تھے اور کوئی سبزی لے کر آئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے بڑی شرم آئی جب تم رات کو کل کھانا لے کر آئے ہو کہ مجھے خیال کرنا چاہیے تھا اپنے باپ کا. تو اس قسم کے یہ چیز جو تھی, بلکہ میں یہ کہوں گی کہ میں نے پہلی دفعہ
دیکھا کہ یہ میرے سامنے والے گھر میں یہ ہو رہا ہے اس طرح سے، جو ہم چیزیں اخباروں میں پڑھتے ہیں، ڈراموں میں دیکھ لیتے ہیں، مطلب مجھے نہیں لگتا تھا کہ یہ ریئل ہوتی ہیں، لیکن جب میں نے یہ چیز دیکھی تو مجھے لگا کہ واقعی میں اسی دنیا میں ہوتی ہے، اور پڑھے لکھے لوگ ایسے کر رہے ہوتے ہیں جو سامنے سے اتنے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، جب آپ ان سے ملتے تو تھوڑی دیر کے لیے ملاقات ہوتی، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ان کے اندر کیا ہے یا ان کے گھروں میں کیا مسئلے مسائل ہیں. تو ہو سکتا ہے ان کے ابو نے کیا ہو کچھ ایسا، میں یہ نہیں کہہ سکتی، لیکن بہرحال ایک انسان ہے، اتنے بوڑھے ہیں اس عمر میں کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، اور ان کو انہوں نے اس حال میں رکھا ہوا تھا. تو بہت دنوں تک میری بہت اثر رہا ان چیزوں کا میرے اوپر، میرے ذہن کے اوپر. لیکن پھر میں نے اپنے آپ کو خود یہی سمجھایا کہ یہ اس دنیا میں شاید ایسا ہی ہوتا ہے، اسی طریقے کے حادثات بھی ہوتے ہیں جو کہانیاں ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، یا ڈراموں میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ریئل لائف سے ہی اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ جی وہ صرف ایک خیالی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ریئل میں اس قسم کے حادثات اور واقعات ہوتے رہتے ہیں. تو بس یہی ہے کہ ہمیں بے شک بہت سارے اختلافات ہوں کسی کے ساتھ بھی، لیکن ایک انسانیت کا رشتہ ضرور رکھنا ضرور چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی آپ کا رشتہ ہو کسی کے ساتھ. انسانیت کا رشتہ سب سے بہتر اور اولین رشتہ ہونا چاہیے.